السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات۔ اس پروگرام میں ہم آپ تمام کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات، یہ پروگرام روزانہ صبح 8 بجے سے 9 بجے کے درمیان پیش کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالات موصول ہوتے ہیں اور آپ کے سوالات کے تشفی بخش جوابات دیے جاتے ہیں۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جو پروگرام روزانہ صبح 8 بجے سے پیش کیا جاتا ہے، ہر دن ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے پاس آتے ہیں تاکہ ایک نئے موضوع پر بات ہو، آپ کے سوالات موصول ہوں، ان کے جوابات دیے جائیں اور ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے سلسلے میں ہم بہترین اقدامات کر سکیں، سوسائٹی اور معاشرے کی اصلاح کر سکیں، اس کے اندر آئی ہوئی خرابیوں کا خاتمہ کر سکیں۔ مختلف موضوعات پر، موضوعات عقیدے کے ہو، علمی ہو، اعتقادی ہو، معاشرتی ہو، اخلاقی ہو، مختلف موضوعات پر دین کے اور دنیا کے اور انسان کی زندگی کے مختلف شعبہ ہائے حیات سے متعلق کئی موضوعات پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کر چکے ہیں اور پھر ہمیشہ ایک نئے عنوان کے ساتھ ہم آتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح آج بھی ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ اس نئے موضوع سے متعلق آپ کے سوالات ہم حاصل کر سکیں اور جوابات دیے جائیں۔ آئیے پروگرام کے آغاز میں ایک کالر شامل ہو چکے ہیں، ان کو اس پروگرام میں شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، آئے نور کا مطلب کیا اور کسوہ فاطمہ کا مطلب کیا سر؟ جی کیا فرمائیں آپ؟ کسوہ فاطمہ، آئے نور کا مطلب کیا سر؟ آئے نور کا مطلب؟ ہاں، آئے نور کا مطلب اور کسوہ فاطمہ۔ کسوہ فاطمہ، ہاں سر۔ اچھا، آئے نور یہ کیا ہے؟ نام رکھنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں ہاں، رکھے سر پوتری کا۔ اچھا، سر پوچھنا کر آئے نور، آئے نور۔ ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اور کوئی سوال آپ ہاں کا؟ ہاں اور ہاں، کوئی رکھے سر۔ اور کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں؟ ہاں، آئے نور۔ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ نہیں سر۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہن آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ہم آپ سے ذکر کر رہے تھے، ہر دن ایک نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ جس موضوع کو لے کر ہم آپ کے پاس آتے ہیں، صرف اسی موضوع سے متعلق ہی گفتگو نہیں کی جاتی۔ اگر اس موضوع سے ہٹ کر بھی کوئی سوال اگر آتا ہے تو اس سوال کا بھی جواب ہم اس پروگرام سے دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے نوجوانوں کی دین سے غفلت اور اس کے اسباب اور اس کا علاج سد باب۔ اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آج کا یہ ہمارا مرکزی موضوع ہے۔ اس مرکزی موضوع سے متعلق بھی گفتگو کریں گے اور آپ حضرات اس مرکزی موضوع سے متعلق سوالات کریں، آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی اور موضوع سے متعلق آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کھل کر آپ سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ پروگرام کے آغاز سے ہی کالرز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، اسکرین پر دیے گئے نمبرات سے اس پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جب بھی آپ کال کریں اپنے ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیں یا پھر ٹی وی سیٹ سے دور ہٹ کر بات کریں تاکہ آپ کی آواز صاف سنائی دے سکے اور ہم آپ کے سوال کو بہتر طریقے پر سنیں گے تو اس کا بہتر جواب بھی دیا جائے گا۔ دیکھیے، ابھی ایک سوال جیسا کہ موصول ہوا ہے کہ بہن نے سوال کیا ہے کہ آئے نور کا مطلب کیا ہے اور کسوہ فاطمہ۔ دیکھیے، ان کا جو سوال ہے وہ ناموں سے متعلق ہے۔ ناموں سے متعلق یہ سوال کرنا چاہتی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنی پوتری کا نام بھی رکھا ہے، تو اب اس کا معنی کیا ہے؟ تو اب ہم اس سلسلے میں آپ سے عرض کریں گے آئے نور۔ نور کا معنی ہے کہ روشنی، اجالا۔ اب آپ نے آئے نور کہا، اردو زبان میں تو آئے جو ہے نا وہ آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے،
آپ کا ہم یہ سوال صحیح طور پر سن نہیں سکے، اسی لیے ہم بار بار آپ سے اس سے متعلق پوچھتے جا رہے تھے، تو آپ درست تلفظ کے ساتھ دوبارہ سوال کریں، انشاءاللہ تعالی بہتر جواب دیا جائے گا۔ لیکن جس قدر بھی ہم آپ کا سوال سمجھ سکے ہیں اس کو ضرور ہم اس پروگرام میں شامل کر کے جواب دیں گے۔ تو آئے نور نام رکھنے سے متعلق آپ نے پوچھا ہے اور پوتی کا نام آپ نے رکھا ہے، تو بظاہر جو شریعت میں جس طرح کا نام رکھنا مطلوب ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کا نام رکھنے کی تعلیم دی ہے، اس سے اگر ہم اس پر عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ نے جو یہ نام رکھا ہے اس سے مناسبت نہیں رکھتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تو نام رکھنے سے متعلق فرمایا ہے کہ تم اپنی اولاد کے بہترین نام رکھو۔ اولاد کا ماں باپ پر حق یہ ہے، خاص طور پر والد پر، کہ وہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے، اور جب اولاد ہو تو ان کا اچھا نام رکھے، کیونکہ قیامت کے دن اس کے نام سے بھی پکارا جائے گا، اس کے والد کے نام سے بھی پکارا جائے گا۔ اور بہترین نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور اس کے علاوہ نبی کریم علیہ السلام نے اچھے نام جیسا کہ صحابہ کرام کے ناموں پر ہوں یا انبیاء کرام کے ناموں پر ہو رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر جو نام آئے ہیں ان ناموں کو بھی رکھا جائے، یہ بہت بہتر بات ہے۔ اور خواتین کے ناموں سے متعلق صحابیات، امہات المؤمنین، اور قرآن میں جن خواتین، مقدس خواتین کے نام آئے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنا یہ بہتر بات ہے۔ اب ایک نئے اور لیٹسٹ نام کے چکر میں کوئی ایسے نام نہ رکھ لیے جائیں جس کا کوئی صحیح معنی اور مفہوم نہ نکلتا ہو۔ ویسے نور کا معنی تو بہت بہتر ہے، آئے نور آپ نے کہا، اور جیسا کہ ہماری ناقص معلومات کے مطابق آئے کا جو معنی ہے اردو میں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، آئے گئے، کسی بھی چیز کے آنے اور جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو اب آپ اگر اس کے علاوہ ہم جو سمجھے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، اگر آپ کا سوال اس کے علاوہ ہے تو پھر آپ دوبارہ اس پروگرام میں شریک ہو کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے جو کہا کہ کسوہ فاطمہ، کسوہ جو ہے نا، کسوہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو کہا جاتا ہے۔ کسوہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کو، اس کے پردے کو، اور اسی طرح ایک خاص قسم کے کپڑے سے متعلق بھی کسوہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب کسوہ فاطمہ نام رکھنا بظاہر علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے، لیکن یہ نام رکھنا اتنا زیادہ بہتر اور مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ نام کا کوئی اچھا معنی بھی ہونا چاہیے۔ چونکہ جو بھی نام ہوتا ہے، جس کا بھی نام رکھا جاتا ہے، اس نام کے معنی کا اس پر ضرور اثر ہوتا ہے۔ تو بہت بہتر اور عمدہ نام رکھیں، امۃ اللہ یا امۃ الجبار، اس طرح کے نام لڑکیوں کے رکھے جائیں۔ اس کے علاوہ اور صحابیات اور اہل بیت کے ناموں پر نام رکھے جائیں تو زیادہ بہتر اور مناسب بات ہے۔ آپ اور اس ٹی وی پر جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان سے بھی کہنا چاہیں گے، ہمارے اس ابھی جو سائلہ نے سوال کیا ہے ان کی وساطت سے اور منصف ٹی وی کے چینل کی وساطت سے ہم سارے لوگوں سے کہیں گے کہ ناموں کے بارے میں غفلت نہ کی جائے۔ بالکل آسان، عام فہم اور معنی اور مفہوم سے بھرپور اچھے معنی والے نام رکھنا یہ شریعت کا مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اس ناموں سے متعلق شریعت یہی چاہتی ہے کہ بہتر سے بہتر نام رکھے جائیں، تاکہ قیامت کے دن جب باپ دادا کے ناموں سے پکارا جائے گا تو شرمندگی ہونی نہ پڑے، اور پھر نام کا جتنا معنی اچھا ہوگا اس کی ذات پر بھی اتنا ہی اچھا اثر پڑے گا۔ تو ناظرین، پہلے کالر کے جواب سے ہم فارغ ہو چکے ہیں۔ اگر آپ حضرات بھی اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے ہیں تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ اس ہدایت کو آپ ضرور پیش نظر رکھیں کہ ٹی وی کی آواز کو بالکل کم کریں یا پھر ٹی وی سے ہٹ کر بات کریں۔ ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھیں اور آمین، اسی طرح ٹی وی کو بھی سلامت رکھیں۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ بہن آپ کی دعاؤں کا اور حوصلہ افزائی کا۔ کیا سوال کرنا چاہیں گی؟ 3 سوال ہے میری مفتی صاحب آپ سے۔ جی جی فرمائیے۔ پہلا سوال یہ ہے، سجدہ سہو کا طریقہ بتا دیں ہمیں، اور سجدہ میں دعا کیسے مانگیں؟ جو پیدا فرائض ہے ہمارا اور سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بعد پڑھ کے اس کے بعد میں دعا مانگوں۔ یہ 2 سوال ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ
یہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، اس کے بعد ہم یہ پڑھے واصلح لي في ذريتي. جی ٹھیک ہے. تو ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما کے بعد کیا پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ واصلح لي في ذريتي. پھر فرمائیے. جی یہ بھی مفتی صاحب ہی بتائے تھے، تو میں دیکھی تھی نا 26واں پارہ مجھے ملا تھا یہ آیات. واصلح لي في ذريتي. میری آواز جا رہی ہے آپ کے پاس؟ اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا جو دوسرا سوال تھا کہ سجدے کے اندر جو سبحان ربی الاعلیٰ سے متعلق، ٹھیک ہے چلیے بہن نے سوال کیا ہے. ان کے 3 سوالات ہیں انشاءاللہ تعالی. ان کے 3 سوالات کے بھی جوابات ہم آج کے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. پہلا سوال انہوں نے جو کیا تھا وہ یہ ہے کہ سجدہ سہو کا کیا طریقہ ہے. تو دیکھیے یہ سجدہ سہو کے طریقے سے متعلق ہم ذکر کرتے ہیں کہ سجدہ تو سجدے کو کہتے ہیں کہ بندہ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے اللہ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے کے لیے زمین پر اپنی پیشانی کو ٹیکتا ہے، ناک کو ٹیکتا ہے، دونوں ہتھیلیوں کو، دونوں گھٹنوں کو، دونوں پیروں کو ٹیکتا ہے. تو سجدے میں یہ 7 اعضاء زمین پر ٹیکے جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف رخ ہوتا ہے اور اللہ کو سجدہ ہو اس نیت کے ساتھ اگر وہ زمین پر اپنے 7 اعضاء کو ٹیکتا ہے تو پھر وہ سجدہ کہا جاتا ہے. نماز کے اندر سجدہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سجدہ سہو کس کو کہا جاتا ہے؟ تو دیکھیے یہ سہو کہتے ہیں بھول کو، اور سجدہ تو سجدے کو ہی کہتے ہیں. تو بھول کا سجدہ، ان نماز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر بندہ بھول جائے وہ چیزیں ادا نہ کر سکیں، اگر ان کو بھول جائیں تو اس کی تلافی کے لیے نماز کے اختتام پر سجدہ سہو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا مکمل طریقہ، اس کے جو اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ 5 چیزیں ہیں: تقدیم رکن، تاخیر رکن، تکرار رکن، ترک واجب، تغییر واجب. یہ 5 چیزیں ہیں، یہ 5 وجوہات ہیں، ان کی وجہ سے سجدہ کیا جاتا ہے. تقدیم رکن، کوئی رکن کو بعد میں کرنا تھا پہلے ادا کر لیے. یوں سمجھیے کہ نماز میں سجدے سے پہلے رکوع ہے، رکوع کے بعد سجدہ ہے، اور اگر کوئی ایسا کرے کہ تقدیم رکن جو سجدہ رکوع کے بعد ہے اس کو پہلے ادا کر لے تو یہ ایک سبب ہے کہ اگر بھول کر غلطی سے ایسا ہو جائے تقدیم رکن تو نماز کے اختتام پر سجدہ سہو کرنا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ تاخیر رکن، کسی رکن کی ادائیگی میں تاخیر کر دی گئی ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ نماز میں پہلے رکوع کر لیے ہوں پھر بعد میں قیام کیے ہوں. کسی بھی رکن کو جو بعد والا تھا اس کو پہلے کر لیے ہوں یا جو پہلے والا تھا بعد میں کر لیے ہوں. ٹھیک ہے. تو بعد والے کو پہلے کر لیے ہوں تو یہ پہلا سبب ہو گیا، اور اگر کوئی پہلے والا رکن تھا اس کو ڈیلے کر دیے ہیں تو یہ دوسرا سبب ہو گیا. تکرار رکن، کسی رکن کو اس کی مقدار سے زیادہ ادا کیے ہوں، جیسا کہ نماز میں 1 رکوع ہے 2 سجدے ہیں، کوئی 2 رکوع کر لیے ہوں 3 سجدے کر لیے ہوں، تکرار رکن، کسی رکن کی تکرار ہو گئی ہو تو یہ بھی وجہ بن جاتی ہے سجدہ سہو کرنے کی. چوتھی چیز ہے ترک واجب. نماز کے جو واجبات ہیں ان واجبات میں سے کسی واجب کو بھول کر اگر کوئی ادا کرنا چھوڑ دے تو ایسی صورت میں بھی سجدہ سہو کرنا ہوگا. 5ویں وجہ ہے تغییر واجب. اگر کوئی واجب کو بدل دے، مثلا یوں ہے کہ کوئی شخص جو سری نماز ہے، جیسا کہ ظہر کی نماز میں تلاوت آہستہ ہوگی، بآواز بلند نہیں ہوگی، تو اگر کوئی ظہر کی نماز میں بلند آواز سے جہرن تلاوت کرے، جہری انداز میں تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے مغرب کی نماز میں کوئی سری تلاوت کرے، یعنی مغرب کی نماز میں بآواز بلند تلاوت کرنی ہے، وہاں پر بالکل آہستہ تلاوت کیے ہوں، اور ظہر کی نماز میں بلند آواز سے تلاوت کیے ہوں تو یہ تغییر واجب ہے، واجب کو انہوں نے بدل دیا. فجر، مغرب، عشاء، یہ 3 نمازوں میں بلند آواز سے تلاوت کرنا واجب ہے کہ سامعین اور مقتدیوں کو آواز سنائی دے. اسی طرح ظہر اور عصر کی نماز میں سری تلاوت ہے، یعنی
بالکل آہستگی سے تلاوت کریں گے کہ صرف اپنے ہی کانوں میں آواز آئے یا خود کو سمجھ سکیں کہ کیا تلاوت کر رہے ہیں. مقتدیوں میں سے کسی کو تلاوت کی آواز نہیں آنی چاہیے. تو یہ بھی واجب ہے. تو اگر کوئی واجب کو بدل دے، جہاں پر آواز سے پڑھنا ہو وہاں پر آہستہ پڑھے، جہاں آہستہ پڑھنا ہو وہاں آواز سے پڑھے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا. یہ 5 اسباب ہیں: تقدیم رکن، تاخیر رکن، تکرار رکن، ترک واجب، تغییر واجب. اچھا، اب سجدہ کیسے کرنا ہوگا؟ اگر یہ بھول سے ہو جائے، بھول سے ہو تو ٹھیک ہے. اگر کوئی جانتے بوجھتے عمدن اگر ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی، اس کو پھر اثر نو نماز پڑھنی ہوگی. اگر کوئی بھول سے ایسا کرے تو اس کا طریقہ یہ ہے، وہ رکن ادا بھی کرنا پڑے گا. تقدیم رکن، تاخیر رکن، ٹھیک ہے، تو رکن ادا ہوا لیکن تقدیم و تاخیر ہو گئی ہو. تکرار رکن، ٹھیک ہے. اسی طرح ترک واجب کو ترک کر دیے ہوں بھول کر، اور تغییر واجب، بھول کر واجب کو بدل دیے ہوں. تو واجب کو بھول کر بدل دیے تو اب دوبارہ اس واجب کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے. اسی طرح ترک واجب کو ترک کر دیے ہوں تو بھول کر دوبارہ اس کو ادا کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ انسان سجدے سہو کر لیتا ہے تو پھر یہ اس کی تلافی کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تقدیم رکن، تاخیر رکن میں جس رکن کی تقدیم و تاخیر ہوئی ہے وہ رکن ادا ہوا ہو اور تقدیم و تاخیر ہوئی ہو. اور تکرار رکن میں وہ رکن مستقل طور پر ترک نہ ہوا ہو، بلکہ وہ رکن ادا ہوا ہو اصالتاً اور پھر اس کی تکرار ہو گئی ہو. تو یہ 5 وجوہات ہیں. تو اس سلسلے میں سجدہ سہو کیسے کیا جائے گا؟ نماز کے اختتام پر جب بیٹھیں گے قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنے کے بعد سلام ایک طرف پھیر دیں گے، سیدھی طرف صرف سلام پھیریں گے، پھر 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر سے التحیات پڑھیں گے، درود ابراہیم بھی پڑھیں گے، دعائے معصورہ بھی پڑھیں گے، اور پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. تو یہ سجدہ سہو ہے. قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے بعد ایک طرف سلام پھیر دیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد مکمل التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ پڑھ کر پھر دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہوا. بہن نے جو دوسرا سوال کیا تھا کہ نماز میں سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان ربی الاعلی، اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ طاق عدد میں پڑھیں، کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر درمیانی تعداد اگر دیکھتے ہیں تو 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور زیادہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ طاق عدد میں پڑھیں. یہ تسبیح نماز کے اندر سجدے میں سبحان ربی الاعلی نماز میں پڑھی جاتی ہے تسبیح سجدے کی حالت میں، اور سبحان ربی العظیم یہ نماز میں رکوع کی حالت میں تسبیح پڑھی جاتی ہے. اور کم سے کم اس کی مقدار یہ ہے جو فرض کے درجے میں ہے، 1 مرتبہ تو سبحان ربی الاعلی کی مقدار میں سجدے کی حالت میں ٹھہرے رہنا ضروری ہے، اور 3 مرتبہ اس کی کم سے کم مقدار ہے، ٹھیک ہے نا، سنت اور واجب کے بطور. اور زیادہ پڑھنا چاہتے ہیں تو 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں. تنہا نماز پڑھیں تو اس طرح آپ اس میں اپنے ذوق کے اعتبار سے طاق عدد کو لیتے ہوئے کمی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو اتنا موقع نہیں ملے گا. امام صاحب جو نماز تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھاتے ہیں اس میں صرف 3 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ پڑھنے کی رعایت اور وقت مہلت ہوتی ہے. تو بہن آپ نے جو سوالات کیے تھے، آپ کے سوالات کے ہم جوابات دیے ہیں. پہلا اور دوسرا سوال شامل ہو چکا ہے، اور آپ نے جو تیسرا سوال کیا تھا وہ تیسرے سوال کے بھی ہم جواب کو اس پروگرام میں شریک کرتے ہیں. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس آیت مبارکہ آپ نے ذکر کیا اور کہا کہ یہ آیت مبارکہ آپ ورد کرتی ہیں، اس کا دعاؤں میں اس آیت مبارکہ کو شریک کرتی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي اس آیت مبارکہ کو حصے کو بھی آپ اپنی دعا میں شریک کرتی ہیں. تو یہ عمل کیا درست ہے اور مناسب ہے؟ تو بالکل بہن یہ عمل مناسب ہے،
کہ جو پہلی والی آیت ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اس کے اندر دعا ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے ہمارے پروردگار، ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا، ہماری ازواج، ہماری بیویاں اور ہمارے جو بچے ہیں ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نہیں ان سے ہم کو راحت اور آرام پہنچے، کوئی نقصان اور ہم کو ان سے کوئی تکلیف اور اذیت نہ پہنچے. تو یہ آیت مبارکہ کا مفہوم ہے. وجعلنا للمتقین اماما، اور ہم کو متقیوں کا امام بنا. پھر اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور مقام پر آیت مبارکہ کا حصہ ہے وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری ذریت جو ہے، میری اولاد ہے، ان کی اصلاح فرما. تو ان دونوں آیات مبارکہ کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل رکھتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھا معنی اور مفہوم ہے اس کا. اس کی برکت سے اولاد نیک اور فرما بردار بنے گی اور اولاد کی اصلاح ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالی اس دعا کی برکت ان کی زندگیوں میں، اس کے اثرات مرتب ہوں گے، ان کی زندگیوں میں اس دعاؤں کی برکت اللہ تعالی ظاہر فرمائے گا. تو اس طرح دعاؤں میں یہ دونوں آیات شامل کرنا بالکل مناسب بات ہے. اس کی ضرور برکتیں ملیں گی. قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، ہر آیت اپنے اندر ایک معنی مفہوم رکھتی ہے اور پھر اس کو وظیفے کے طور پر بھی پڑھا جاتا ہے تو ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے. آپ حسب معمول ان دونوں آیات مبارکہ کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائے رکھیے. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں منصف ٹی وی کا لائیو پروگرام دین کی بات. ہم آج آپ کے سوالات کے جوابات اس پروگرام میں دے رہے ہیں. اب وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. తెలంగాణ ప్రభుత్వం 2047 నాటికి రాష్ట్రాన్ని $3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక శక్తిగా మార్చే మహత్తర సంకల్పం. काम अपनी जगह है, पर वेकेशन टाइम से नो कॉम्प्रोमाइज. बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज. इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा. हमदर्द है, प्योर है. खूबसूरत मुशायरों और कवि सम्मेलन का हसीन संगम. जिंदगी कितनी खूबसूरत अभी उन्हें ये पता नहीं है. कोई बहुत प्यार करने वाला जिन्हें अभी तक मिला नहीं है. किया है उम्र भर तन्हा सफर तो कैफियत यूं है, कोई अब साथ चलता है मुझे अच्छा नहीं लगता. अगर ये जुर्म है मैं जुर्म का इकबाल करती हूँ, कोई उर्दू से जलता है मुझे अच्छा नहीं लगता. बज रहा है जो मेरी सांसों में नगमे जिस्मो जान समझती हूँ. लोग हिंदी जबान कहते हैं, मैं तो उर्दू को माँ समझती हूँ. वाह 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 वाह. लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं. ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है, जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं. तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, डर है कि अब सब फीका हो जाएगा. क्या कहना? एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया, सुन लो उसका मन हल्का हो जाएगा. वाह वाह वाह. फूल के रंग को तितली के हवाले कर दूं, गालिबो मीर को तुलसी के हवाले कर दूं. आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं. देखिए महफिल मुशायरा हर शनिचर रात 10:30 बजे सिर्फ मुंसिफ टीवी पर. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी का लाइव प्रोग्राम दीन की बात। वक्फे पे जाने से पहले आपके सवालात मौसूल हुए हैं और उनके जवाबात भी दिए गए हैं। वक्फे के बाद दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इस उम्मीद के साथ कि आपके सवालात मौसूल होंगे और प्रोग्राम के इस दूसरे सेक्शन में भी इंशाअल्लाह हम आपके सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान है नौजवानों के दीन से गफलत, असबाब, सद्देबाब और इलाज। इस मौजू से मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। आप हजरात इस मौजू से मुताल्लिक़ सवाल करना चाहते हैं तो ज़रूर इस प्रोग्राम में शरीक हो सकते हैं और इस प्रोग्राम में शरीक होने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात को आप डायल करके इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। इस मौजू से मुताल्लिक़ अगर आप सवाल करना चाहते हैं किसी भी मौजू से मुताल्लिक़, ज़िंदगी के किसी भी शौबे से मुताल्लिक़, तो आप ज़रूर इस प्रोग्राम में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। नाज़रीन, जैसा कि हमने ज़िक्र किया कि आज के हमारे प्रोग्राम का मरकज़ी मौजू है नौजवानों की दीन से गफलत, असबाब, सद्देबाब, इलाज। इसके क्या असबाब हैं कि नौजवान आज दीन से गफलत में हैं, दीन से दूर हैं। क्या वजह है कि नौजवान जो कौम का मुस्तक़बिल है, नौजवान जो कौम के लिए इंतहाई एक अपने अंदर मानवीयत रखते हैं, जिन पर लोगों की निगाहें हैं और फिर कौम की बुलंदी, सरबुलंदी नौजवानों से मुताल्लिक़ है और लोग नौजवानों से उम्मीद लगाए हुए हैं कि ये कौम का मुस्तक़बिल बनेंगे, फ्यूचर को, हमारे मुल्क और मिल्लत के फ्यूचर को रोशन और ताबनाक बनाएंगे। तो आज वही नौजवान जिनसे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, वही नौजवान जिन पर लोग निगाहें जमाए बैठे हैं, वो दीन से दूर होते जा रहे हैं। इसके क्या असबाब हैं? इसके असबाब तो इब्तिदाई तौर पर यह है कि उन नौजवान जब वो बचपन में रहे हों, जब उनका बचपना था, आज नौजवान हैं लेकिन जब वो उनका बचपना था तो उनके बचपने में जब उनकी तरबियत और परवरिश हो रही थी, उनको तालीम व तरबियत दी जा रही थी और फिर उनकी अखलाक को, उनके किरदार को संवारा जा रहा था, उस मौके पर दीन से मुताल्लिक़ सब्जेक्ट उनकी तालीम और तरबियत के हिस्से में नहीं था। उनकी तालीम में दीन से मुताल्लिक़ कोई सब्जेक्ट नहीं था, जिसकी वजह से आज वो दीन को कोई नई चीज़ समझ रहे हैं और दीन से अपनी वाबस्तगी को एक ऐब और आर समझ रहे हैं। याद रखें, अगर माँ बाप सही तौर पर उनकी तरबियत करें, अच्छी परवरिश करें और उनकी परवरिश में दीन को और दीनदारी को शामिल रखें और दीन के अंदर जो बतलाए गए हैं उसूल और ज़वाबित हैं उनको मद्देनज़र और मलहूज़ रखें, तो नौजवान दीन से दूर नहीं होंगे बल्कि वो दीन से करीब तर होंगे और फिर जब वो दीन से करीब होंगे तो दुनिया व आखिरत में अल्लाह उसके रसूल की रज़ा और खुशनुदी के लिए वो काम करेंगे और फिर कुरान व हदीस की तालीमात पर अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इब्तिदाई जो उनकी ज़िंदगी का मरहला होता है, उनके लिए आला से आला तालीम का इंतज़ाम किया जा रहा है। अच्छे महंगे और आला तालीम के जो मराकिज़ हैं, स्कूल्स और कॉलेजेस में उनकी तालीम के इंतज़ाम किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर कोई दीन की तालीम नहीं है। दीन से वो लोग दूर हैं, दीन से मुताल्लिक़, कुरान व हदीस से मुताल्लिक़ कोई वहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। ये वजह बन रही है कि वो दीन से दूर होते जा रहे हैं। असबाब में ये एक सबब है। फिल वक्त एक कॉलर शामिल हुए हैं, उनको इस प्रोग्राम में शरीक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद सलीम खान बोल रहा हूँ, बूंदी राजस्थान से। जी फरमाइए सवाल। जी साहब, किसी एक रिश्तेदार ने मस्जिद के लिए प्लाट दिया था। किसी रिश्तेदार ने मस्जिद के लिए प्लाट दिया था, उसमें हमने मस्जिद तामीर कर दी जी, फी सबिलिल्लाह दिया था और अब वो क्या तकाजा कर रहे हैं पैसे। फी सबिलिल्लाह उन्होंने प्लॉट दिया था, उस पर आपने मस्जिद तामीर की है जी। आगे अब वो क्या है तकाजा कर रहे हैं पैसों का। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि वापस मांग रहे हैं। वापस के वो पैसे है तो पैसे दो, यहाँ क्या नमाज गलत हो रही है। अच्छा, उन्होंने मस्जिद के लिए दिया था, आपने तामीर की है मस्जिद, अब वो प्लॉट वापस मांग रहे हैं। पैसे दो या तो या फिर कि हमारे देवबंद का वहाँ का मौलिम रहेगा। हमारे इलेक्शन के इमाम भी तुम्हारा गलत है, नहीं तो क्या प्लाट के पैसे दो। ठीक है, अब वहाँ पर मस्जिद में नमाज हो रही है?
नमाज हो रही है अच्छी खासी। ٹھیک ہے، نماز ہو. انہوں نے آپ کو تحفہ دیا تھا وہ زمین مسجد کی تعمیر کے لیے، یا پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مسجد کے لیے زمین کو وقف کرتا ہوں؟ تو مسجد کے لیے دے رہا ہوں فی سبیل اللہ. اوکے ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو جواب دیں گے. جی ٹھیک ہے بھائی، آپ کا سوال ہم تک پہنچ چکا ہے، ہم سن چکے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سوال کا جواب دیا جائے گا. جیسا کہ ہم بھائی نے سوال کیا ہے کہ ان کے کسی رشتہ دار نے مسجد کے لیے جگہ فراہم کی ہے، جو ان کا پلاٹ تھا انہوں نے مسجد کے لیے وہ پلاٹ دیا ہے، فی سبیل اللہ انہوں نے وہ پلاٹ مسجد کے لیے دے دیا ہے، گواہوں کی موجودگی میں نیک ارادے کے ساتھ انہوں نے جب دے دیا ہے تو وہ مسجد کے لیے خاص ہو گیا، وہ حصہ مسجد کے لیے وقف ہو گیا، بالکل خاص ہو گیا. تو اب اس پر مسجد بھی تعمیر کی گئی ہے، نمازیں وغیرہ بھی وہاں ہو رہی ہیں. اب جنہوں نے وہ پلاٹ دیا تھا مسجد کے لیے وہ پلاٹ واپس مانگ رہے ہیں، یا تو اس کی رقم دیں یا تو پھر وہ جگہ تو خالی نہیں کر سکتے ہیں یا پھر جگہ دلائیں. تو دیکھیے بھئی، ایک مرتبہ اگر کوئی شخص پورے ہوش و حواس میں گواہوں کی موجودگی میں کوئی زمین کسی بھی چیز کے لیے ہبہ کر دیتا ہے، تحفہ دے دیتا ہے، یا پھر مسجد کے لیے وقف کر دیتا ہے، یا کسی بھی نیک کام کے لیے اس کو وہ وقف کر دیتا ہے، ہبہ کر دیتا ہے، تحفہ کر دیتا ہے، تو اب وہ دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لے سکتا. جب وہ ایک مرتبہ یہ پورے ہوش و حواس میں کسی بھی چیز کو تحفتاً دے دیتا ہے یا پھر کسی چیز کے لیے وقف یا ہبہ کر دیتا ہے، تو اب وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے. اب تک تو وہ اس کا مالک تھا، لیکن جب اس نے وقف کیا یا ہبہ کیا یا کسی کو دے دیا تحفتاً، تو وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل کر جس کو اس نے دیا ہے اس کی ملکیت میں منتقل ہو جاتی ہے. تو اب دوبارہ وہ اس چیز کا مطالبہ نہیں کر سکتا. جو چیز آپ کی ہے ہی نہیں، آپ اس کا کیسے مطالبہ کر سکیں گے؟ تو انہوں نے جب پلاٹ مسجد کے لیے دے دیا تھا اور اس پر تعمیر آپ لوگوں نے کروائی ہے اور نمازیں بھی ادا ہو رہی ہیں، تو اب وہ صاحب دوبارہ وہ پلاٹ مانگ رہے ہیں، اس کی قیمت مانگ رہے ہیں، یا پھر متبادل جگہ مانگ رہے ہیں، تو ان کا یہ مانگنا درست نہیں ہے. آپ حضرات ان کو اچھے سے سمجھا دیں. جب انہوں نے دے دیا ہے تو وہ جس کام کے لیے انہوں نے دیا ہے وہ اس کام کے لیے وہ جگہ خاص ہو گئی ہے، اس کے لیے وقف ہو چکی ہے. وہ انہوں نے فی سبیل اللہ مسجد کے لیے دے دی تھی، تو انہوں نے یہ نیک کام کیا ہے اپنی طرف سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کے لیے جگہ انہوں نے دے دی ہے. تو اب وہ اپنے مصرف میں استعمال ہو رہی ہے. دوبارہ اس زمین کا مطالبہ کرنا یا اس کی رقم کا مطالبہ کرنا ان کے لیے درست نہیں ہے. ناظرین، جیسا کہ ہم اس سوال کو شامل کرنے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے کہ نوجوانوں کی دین سے غفلت دوری، اسباب، سد باب اور علاج. اسباب میں ہم نے ایک اہم سبب ذکر کیا کہ دین سے متعلق ان کو کوئی تعلیم نہیں دی جا رہی ہے، نہ تو کوئی نالج دی جا رہی ہے، نہ ان کی اسٹڈی میں، ان کے مطالعے میں دینی کوئی موضوع ہے، نہ کوئی دینی کتاب ہے. تو اب بتائیے وہ دین سے کیسے قریب ہوں گے؟ دین سے قریب کرنے والی چیز قرآن، حدیث اور پھر دین اسلام کی تاریخ، اس کی خصوصیات، اس کی تعلیمات، ان بچپن کے پیدا ہونے کے بعد جب تعلیمی مرحلہ آیا تو اس مرحلے سے لے کر جب وہ بڑے ہوئے ہیں، کوئی موضوع یا کوئی کتاب ان کے مطالعے میں، ان کی اسٹڈی میں، ان کے سلیبس میں، ان کے سبجیکٹ میں نہ رہی ہیں، تو اب وہ دین سیکھے نہیں، دین کے بارے میں ان کے پاس نالج نہیں، تو وہ دین سے کیسے قریب ہوں گے؟ دین کی شان، عظمت، اس کی خصوصیات، تعلیمات کی آفاقیت اور اس کی افادیت، لوگوں کے لیے اس کے جو فوائد ہیں اور یہ دین لوگوں کے لیے جو نفع پہنچاتا ہے، جو تعلیمات دیتا ہے، یہ چیزیں ان کو بتلانی ہوں گی، تبھی وہ دین کے قریب ہوں گے. یہ اسباب میں ایک اہم سبب ہے. دین کی تعلیم نہیں ہو رہی ہے، تو تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے وہ دین کے قریب نہیں ہو رہے ہیں بلکہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اس سلسلے میں والدین اور سرپرستوں کو اور پھر اسکول کو اور اسکول کے مینجمنٹ کو سلیبس وغیرہ کے سلسلے میں خاص طور پر اس بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے اور جائزہ لینا چاہیے. یہ اسباب ہے. اب اس کے سدباب کیسے کر سکتے ہیں؟ تو دینی تعلیم کو عام کرنا ہوگا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا، قرآن کی تلاوت کا معمول بتانا ہوگا اور قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھوانا ہوگا.
اسی طریقے سے جو دینی کتابیں ہیں، مختصر رسالے ہیں جن کے اندر دینی معلومات ہیں، وہ دین اسلام کی شان و عظمت کے بارے میں، ارکان اسلام، احکام اسلام سے متعلق ہیں، وہ بچوں کو خرید کر دیں تاکہ وہ بچے ان کا مطالعہ کریں۔ اگر ابتدائی مرحلے میں وہ اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں یا تو کسی بھی زبان میں، رومن زبان میں، انگلش زبان میں، جس زبان میں بھی اس طرح کا دینی مواد ہو ان کو فراہم کیا جائے۔ اگر وہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے سرپرست پڑھ کر ان کو اس کا معنی، مفہوم، اس کا خلاصہ بتائیں تاکہ ان کے ذہن میں دین سے متعلق معلومات اور نالج محفوظ ہوتی رہے، تاکہ یہ چیز ان کی دنیا اور آخرت میں فائدے کا ذریعہ بنے اور ان کے دین سے قریب ہونے کا سبب بنے۔ تو یہ اسباب ہے اور سد باب ہے۔ اب اس کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ علماء کے پاس لے جائیں، بزرگوں کی صحبت میں ان کو بٹھائیں، دینی جو محافل ہوتے ہیں، دینی جو اجتماعات ہوتے ہیں، دینی مجالس ہوتے ہیں، ان مجالس میں ان کو بٹھائیں، خود بھی جائیں، اپنے ساتھ ان کو بھی لے جائیں، علماء سے ملائیں، بزرگوں سے ملائیں، صالحین سے، اللہ والوں سے ملاقات کروائیں، ان کی مجلسوں میں لے کر بیٹھیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت اثر رکھتی ہے۔ صحبت اپنے اندر ایک ایسا اثر رکھتی ہے کہ اگر مٹی بھی اگر کچھ وقت پھولوں کی صحبت میں گزارتی ہے تو مٹی بھی مہک جاتی ہے۔ یہ مثل سچ ہے کہ ہو جاتا ہے صحبت کا اثر، آدمی کیا در و دیوار بدل جاتے ہیں۔ تو مٹی پر جب پھولوں کی صحبت کا اثر ہو سکتا ہے تو انسان ہے، اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ابزرو کرنے کی، کسی اچھی چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اپنے اندر قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اچھا ماحول دیا جائے گا، اچھی صحبت میں بٹھایا جائے گا تو اس کے فوائد، اس کے اثرات، اس کے ثمرات، اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی اور وہ شخص بھی اچھوں کی صحبت سے اچھا بنے گا۔ اور پھر اگر صحبت بروں کی دی جائے گی تو پھر بروں کی صحبت برا بناتی ہے۔ تو اچھوں کی صحبت دیں، اچھوں کی صحبت کے لیے ان کی مجلس میں براہ راست لے جائیں اور اچھی کتابیں، اچھے مضامین، موضوعات سے متعلق ان کو فراہم کریں اور پھر ان کتابوں کے مطالعے کا شوق و ذوق ان کے اندر پیدا کریں۔ تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس وبا کا ہمارے معاشرے سے خاتمہ ہوگا۔ نوجوان دین سے جو دور ہیں، غفلت برت رہے ہیں، وہ دوبارہ دین کے قریب ہو جائیں گے، غفلت کا خاتمہ ہوگا۔ تو ناظرین، انہی ہدایات کو اگر ملحوظ رکھیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بھی بنے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے معاشرے کے نوجوان دین دار بھی بنیں گے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور دین سے غفلت وہ نہیں کریں گے۔ اور یہ بھی ہم عرض کریں گے کہ دین سے غفلت کے بہت سے نقصانات ہیں، دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں۔ اللہ اس کے رسول کی ناراضگی بھی بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ تو نوجوان دین سے بالکل غفلت نہ کریں بلکہ دینی معاملات میں بالکل مستعد رہیں اور پھر انتہائی مستعدی کے ساتھ بھرپور دین کے لیے محنت کریں، کوشش کریں، کاوش کریں، دین سیکھیں، اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اس پر خود بھی عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی دین عام ہوگا، دینداری بھی عام ہوگی۔ ناظرین، یہ پروگرام ہے دین کی بات جو آپ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں اگر آپ کسی بھی موضوع سے متعلق سوال کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس پروگرام میں آپ شریک ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ لائیو پروگرام ہے، اسی وقت آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا۔ اب تک جو سوالات موصول ہوئے ہیں، کچھ مرد حضرات، کچھ خواتین نے سوالات کیے تھے، ان کے سوالات کے جوابات دیے جا چکے ہیں۔ مزید سوالات موصول ہوں گے تو انشاءاللہ تعالی ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ سے ذکر کیا ہے، نوجوانوں کی دین سے غفلت یہ بہت نقصان کی بات ہے۔ ویسے غفلت فرائض کے سلسلے میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ انسان فرائض کے سلسلے میں غفلت کرتا ہے تو وہ دنیا میں نقصان اٹھاتا ہے، اور پھر جو انسان غافل ہوتا ہے، غفلت کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو پسند نہیں فرماتا۔ بڑے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ بھول ہونا الگ ہے، غفلت ہونا الگ ہے۔ بھول سہون ہوتی ہے کسی اور وجہ سے، لیکن جو غفلت ہوتی ہے یہ انسان کی بے احتیاطی کی وجہ سے ہوتی ہے،
اور کسی بھی سلسلے میں کسی چیز کو لائٹ لینا یا احتیاط نہیں کرنا یہ بالکل نامناسب بات ہے۔ بزرگوں نے غفلت کو پسند نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی غفلت کو پسند نہیں فرمایا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ لا يحب الغافلین، بے شک اللہ تعالیٰ غافلوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو جو غافل ہیں، غفلت کرنے والے ہیں، جو غفلت بے احتیاطی سے پیدا ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفلت کو بھی پسند نہیں فرماتا، غافلین کو بھی پسند نہیں فرماتا۔ تو جو چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ناپسندیدہ ہو، اگر کوئی شخص ایسی چیز کو اپناتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو وہ شخص بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پسندیدہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے، اس کی مرضی کا ہم کو خیال رکھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے منشے، اس کی مرضی اور اس کی خوشی کا لحاظ رکھتے ہوئے دین کے سلسلے میں یا کسی بھی اپنے فرائض کے سلسلے میں غفلت بہت نامناسب بات ہے۔ غفلت سے توبہ کرنی چاہیے۔ آج ہی غفلت سے توبہ کر کے یہ عزم کریں کہ ہم دوبارہ اپنے فرائض اور پھر دین کے سلسلے میں غفلت نہیں کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مدد بھی فرمائے گا۔ اور ناظرین، ایک حدیث مبارک آپ کو سناتے ہوئے آج کے پروگرام کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غفلت کے سلسلے میں ایک حدیث مبارک کے ذریعے سے ہماری رہبری فرمائی ہے۔ بے احتیاطی کی وجہ سے غفلت ہوتی ہے، اور غفلت ہوتی ہے انسان اپنے دل کی اگر صحیح اصلاح نہ کرے تو دل کی خرابی کی وجہ سے بھی غفلت پیدا ہوتی ہے۔ حدیث مبارک سنیے، انشاءاللہ اس کے بعد پروگرام اختتام کو پہنچے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان فی جسد بنی آدم لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ بے شک بنی آدم کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اور وہ ایسا ہے کہ اذا صلحت، اگر وہ سدھر جاتا ہے تو پورا بدن سدھر جاتا ہے، پوری باڈی کے سدھار کا دار و مدار اسی گوشت کے ٹکڑے پر ہے جو بنی آدم کے اندر ہوتا ہے، ان کے جسم میں ہوتا ہے۔ اور اگر وہ گوشت کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، تو پوری باڈی خراب ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا الا آگاہ رہو، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ لمضغہ کیا ہے؟ وہی القلب، وہ قلب ہے، وہ دل ہے، وہ ہمارا ہارٹ ہے۔ اگر ہمارا دل سدھر گیا تو پوری باڈی سدھر جاتی ہے، دل بگڑ گیا تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کا معدہ اگر خراب ہو تو وہ جسم کے اندر بیماریوں کو پہنچاتا ہے، معدہ درست ہو تو جسم میں صحت اور توانائی گردش کرتی ہے اور انسان بھی بالکل صحت مند رہتا ہے۔ تو اسی طرح سارے جسم کا دار و مدار جس طرح معدے پر ہے، اسی طرح معدے سے زیادہ انسان کی باڈی میں اہم اور مرکزی رول ادا کرنے والا دل ہوتا ہے۔ دل اگر سدھر گیا تو پوری باڈی سدھر جاتی ہے، دل بگڑ گیا تو پوری باڈی بگڑ جاتی ہے۔ دل جتنا اسٹرانگ ہوگا اس کی باڈی بھی اتنی ہی اسٹرانگ ہوگی۔ دل اگر بیمار ہوگا تو اس کی باڈی بھی بیمار ہوگی۔ تو ہم اپنے دل کی اصلاح کریں۔ دل غفلت سے خراب ہوتا ہے۔ دل کو خراب کرنے والی چیزیں، دل کے اندر اندھیرا پیدا کرنے والی چیزیں، ان میں ایک چیز غفلت بھی ہے۔ انسان غفلت سے توبہ کرے، غفلت کو دور کرے، غفلت سے خود بھی دور ہو جائے، ورنہ پھر یہ دل کے اندر بیماریاں پیدا کرے گی، دل کے اندر یہ سیاہی پیدا کرے گی جو انسان کے لیے نقصان اور ہلاکت کا باعث بن سکتی ہے۔ تو اپنے دل کی اصلاح کریں۔ اور پھر حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ انسان کا جو معدہ ہے وہ حوض کی طرح ہے، اور پھر جو اس کی رگیں ہیں وہ نالیوں کی طرح ہے۔ حوض اگر بالکل درست رہے گا، اس کا پانی بالکل درست صاف رہے گا، تو اس کی جو پائپ لائننگ ہے اس سے جو پانی بھی اچھے صاف ستھرا پانی پہنچے گا۔ اور اگر وہ حوض خراب رہے گا تو وہ صاف چیز کو نہیں بلکہ بیماریوں کو پھیلائے گا۔ اسی طرح ہمارا معدہ ہے، اگر ہمیں اپنے معدے کو صاف ستھرا رکھیں گے، معدے کو ٹھیک رکھیں گے، اس کی صحت کا خیال رکھیں گے، تو پھر رگوں کے ذریعے سے ہماری جسم میں بھی صحت اور توانائی گردش کرے گی۔ پروگرام کے اختتام پر ایک کالر شامل ہو گئے ہیں، ان کو شریک کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
بھائی صاحب آپ ٹی وی کی آواز کو بالکل کم کریں یا ٹی وی سے دور ہو کر بات کریں. آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ بہت شور آ رہا ہے. جہاں پر بھی یہ شور ہے وہاں سے آپ دور ہٹ کر گفتگو کریں. جی 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 جی. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے گھر میں قرآن شریف پڑھتی ہیں تو کچھ یاد کرنے آیتیں کو یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو وہ یاد نہیں ہوتی, بھول جاتی ہیں. جی جی. اس کے لیے کچھ بتائیں مولا صاحب. ٹھیک ہے چلیے ضرور آپ کو جواب دیں گے. دیکھیے قرآن شریف گھر میں تلاوت کی جاتی ہے, اس کی کچھ آیتیں یاد کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن آیتیں یاد نہیں ہوتی, تو اس کے لیے آپ نے کوئی دعا یا وظیفہ پوچھا. اس سے پہلے ہم اس کا طریقہ بتائیں گے. ایک آدھ مرتبہ یا پھر سلسلہ وار ترتیب سے جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو اس ترتیب میں ایک مرتبہ پڑھ لینے سے وہ آیتیں یاد نہیں ہوتی, بار بار ان کو دہرانا ہوتا ہے, بار بار ان کو ریپیٹ کرنا ہوتا ہے. ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے جائیں گے بالکل توجہ کے ساتھ, انہماک کے ساتھ, غور و خوض کے ساتھ, اس پر پورا فوکس کرتے ہوئے, تو بار بار ریپیٹ کرنے سے وہ آیت یاد ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے ایک آیت کو بار بار ریپیٹ کریں, ریپیٹ کرنے سے وہ یاد ہوتی ہے. محض ایک مرتبہ تلاوت کرتے ہوئے گزرنے سے وہ یاد نہیں ہوتی. اور اگر یاد نہیں ہو رہی ہے تو اس میں آسانی پیدا کرنے کے لیے جب بھی یاد کریں تو دعا کریں اور پھر درود شریف کا ورد کریں. 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں اور دعا کر کے پھر آپ اس کو یاد کرنے کا اہتمام کریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ قرآن کریم کی آیات بینات جو یاد کرنے کا ارادہ ہے وہ یاد ہو جائیں گی. اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی ہی کچھ آیات مبارکہ ہیں, ان آیات مبارکہ کا ورد کریں بطور وظیفہ کے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, ان علینا جمعہ وقرآنہ. اسی طرح سنقرئک فلا تنسیٰ, سنقرئک فلا تنسیٰ. ان دونوں آیتوں کو بھی بطور وظیفے کے پڑھیں, درود شریف بھی ساتھ میں پڑھیں اور اس کے بعد دعا کے ساتھ قرآن کریم کا حفظ شروع کریں. انشاءاللہ تعالی آیات بینات یاد ہو جائیں گی. ناظرین پروگرام اختتام کو پہنچ چکا ہے. آپ اپنے میزبان مفتی سید مصباح الدین کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.